الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما. اما بعد. ناظرین، کسی چیز کی اہمیت یا امپورٹنس یا اس کی ویلیو انسان کو تبھی ہوتی ہے جب اسے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. جب کسی انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی گئی تھی یا کتنی جد و جہد یا کتنی قربانیوں کے بعد اس چیز کو ہم نے پایا ہے، تبھی وہ انسان اس چیز کی اتنی ویلیو کرتا ہے، وہ انسان اس چیز کو اتنی اچھے طریقے سے سمجھ پاتا ہے اور اس کی اتنی ہی قدر کرتا ہے. پر افسوس آج کے مسلمان جو ہیں اپنی ہی حقیقت سے بے خبر ہو گئے ہیں. آج کے مسلمانوں کو اپنا ہی نہیں پتا کہ وہ کون ہے اور وہ کہاں سے آئے ہیں، ان کا دین کیا ہے اور اس دین کو حاصل کرنے کے لیے کن لوگوں نے کتنی قربانیاں دی اور کیا کیا حکمت عملی اپنا کر اس دین کو دنیا تک پھیلایا گیا. کن قربانیوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا. تاریخ تو چھوڑو، آج ہم اپنے فرائض سے ہی غافل ہو گئے ہیں. ہمیں اتنا ہی نہیں پتا کہ ہم نے فرائض بھی اپنے ادا کرنے ہیں. یہ دین کے کچھ فرائض بھی ہیں. انسان تبھی اس فرائض کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ادا کر پائے گا جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اسی کے اوپر علامہ اقبال کا ایک شعر ہے: واز قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، برکے طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں مگر روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. ناظرین، پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت ہونے والے واقعات اور حضرت عبدالمطلب کی پیدائش کا ذکر کیا تھا. اس لیکچر کے اندر ہم حضرت عبدالمطلب کی ابتدائی زندگی سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. حضرت عبدالمطلب کو جب ان کے چچا مطلب، ان کی والدہ یعنی والدہ جو مدینہ میں رہتی تھی اپنے والدین کے پاس، ان سے لے کر مکہ آئے تو حضرت عبدالمطلب نے اپنے والد محترم ہاشم کا ہی کاروبار کو آگے فروغ دیا اور اسی کے اندر کام کرنا شروع کر دیا. حضرت عبدالمطلب جب جوان ہوئے، ٹھیک ہے، تو مطلب وفات پا گئے اور اس کے بعد حضرت عبدالمطلب مکہ کے سردار منتخب ہوئے. مکہ کے سردار منتخب ہونے کے بعد حضرت عبدالمطلب کو خواب آیا کہ پاک پانی کی تلاش کرو یا آب زمزم کی تلاش کرو. ایک دن خواب آیا، اس کے نیکسٹ ڈے پھر یہی خواب آیا کہ پاک پانی کی تلاش کرو یا جس کو ہم آب زمزم بھی کہتے ہیں، آب زمزم کی تلاش کرو. جب تیسرے دن آپ کو یہی خواب آیا تو آپ نے کہا کہاں میں تلاش کروں یا کس جگہ تلاش کروں، کہاں ہے وہ جگہ؟ تو ایک آواز آئی کہ تم صبح حرم میں جا کے بیٹھنا، وہاں پر ایک کوا 3 دفعہ زمین کے اوپر چونچ ایسے ٹھک 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 کرے گا، تو اسی جگہ پر کھدائی کرنا، تمہیں آب زمزم کا کنواں مل جائے گا. حضرت عبدالمطلب نے ایسے ہی کیا اور ایک کوا آیا، اس نے نشاندہی کر دی. جب یہ سارا واقعہ حضرت عبدالمطلب نے اپنے قریش والوں، مکہ والوں کو بتایا یا بنو قریش کو بتایا، کبھی اپنے قبیلے کے لوگوں کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کنواں ہے آب زمزم کا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایڑی کو رگڑنے کی وجہ سے نکلا تھا، وہ کنواں تو ایک قصہ کہانیاں بن چکا ہے. کیونکہ حضرت عبدالمطلب کے اس واقعے سے تقریباً 300 سال پہلے مکہ کے اندر بنو جرہم کا قبیلہ آباد ہے. بنو جرہم کے قبیلے کے سردار کی جب بے انتہا ظلم و ستم بڑھ گیا تو بنو حذا کے قبیلے نے اس پر حملہ کیا اور اس کو شکست دے دی. بنو جرہم کے سردار مکہ کو چھوڑنے سے پہلے مکہ کے جتنے بھی جو تحائف تھے یا جتنے بھی قیمتی سامان تھا، اس نے اس کنویں میں، آب زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دیا اور اس کو تباہ و برباد کر دیا. اس کا زمین سے نام و نشان ہی ختم ہو گیا تھا. تو قریش والوں نے کہا کہ یہ تو صرف ایک قصہ کہانیاں بن کے رہ گیا ہوا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. تو انہوں نے ٹھکرا دیا. پھر حضرت عبدالمطلب اپنے بڑے بیٹے جن کا نام حارث تھا ان کو لے کر کنویں کی کھدائی کرنا شروع ہو گئے. کافی دیر کھدائی کرنے کے بعد جب حضرت عبدالمطلب کو کچھ نہ ملا تو قریش والوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، جس پر حضرت عبدالمطلب تھک ہار کر بیٹھے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرتا جو میری طاقت کا باعث بنتے تو میں ان میں ایک
اپنے ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے وہ کچھ دن اور کھدائی کی وہ اپنے بیٹے حارث کے ساتھ، تو آب زمزم کا کنواں نکل آیا، اور اس کے ساتھ ہی بنو جرہم کے سردار نے جو سونے اور چاندی کے تحائف اس کے اندر پھینکے ہوئے تھے، یا جو اس مکہ کی امانت تھے وہ سارے بھی اس کے اندر پھینکے ہوئے تھے، وہ بھی برآمد ہو گئے۔ جب قریش مکہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کا کنواں ہے، آباء و اجداد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے پردادوں کا کنواں ہے، تو اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس کے اندر سے جو سامان نکلا اس پر ہمارا بھی حق ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ جب بحث و مباحثہ شروع ہوا، اس کے بعد اس بات پر طے پائی یہ بات کہ اس چیز کا قرعہ ڈالیں گے، جس کے حق کا قرعہ نکلے گا ان چیزوں پر اسی کا حق ہوگا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے 2 سیاہ تیر اپنے لیے، 2 سفید تیر قریش مکہ کے لیے، اور 2 تیر جو تھے خانہ کعبہ کے نام کے قرعہ میں ڈالے۔ اور جب پہلے جو 2 تیر تھے، قرعے والے نے ان 2 تیروں کو، تیریں جو تلواریں وغیرہ اس کنویں سے نکلی تھی ان کے اوپر رکھ دیے، جو 2 سیاہ تیر تھے، اور جو زرد تیر تھے خانہ کعبہ کے، ان کو اس نے 2 ہرن جو سونے کے نکلے تھے اس میں سے اس کے اوپر رکھ دیے، اور قریش کے جو 2 تیر تھے وہ ضائع گئے۔ دونوں چیزوں کے اوپر خانہ کعبہ اور حضرت عبد المطلب کا حق ہو گیا۔ پھر حضرت عبد المطلب نے ان کو بیچ کر خانہ کعبہ کی مرمت کروائی اور اس کی بلڈنگ کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ جو 2 ہرن نکلے تھے اس کو خانہ کعبہ کے مین دروازے کے اوپر لگا دیا یا مجسم کر دیا۔ حضرت عبد المطلب نے ٹوٹل 6 شادیاں کی تھی۔ حضرت عبد المطلب کی بیویوں میں سب سے پہلے تھی سمرہ، اس کے بعد لبنہ، اس کے بعد فاطمہ، حالہ اور نتیلہ اور ممنہ تھی۔ یہ ٹوٹل 6 بیویاں تھیں، جن میں سے کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، کچھ کہتے ہیں 12 تھے، اور کچھ علماء کرام کے مطابق حضرت عبد المطلب کے ٹوٹل 15 بیٹے تھے اور ٹوٹل 6 بیٹیاں تھیں۔ جب حضرت عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے عطا کر دیے تو انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور ان سے اپنی نظریاں جو انہوں نے منت مانگی ہوئی تھی اس کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اپنے والد محترم یعنی حضرت عبد المطلب سے پوچھا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ سب اپنے اپنے نام کے تیر لے کے آؤ، یعنی کہ تیر کے اوپر اپنا نام لکھ کر لے کے آؤ۔ پھر حضرت عبد المطلب ان سارے تیروں کو لے کر، جس نے قرعہ ڈالنا تھا اس کے پاس لے کر گئے۔ حضرت عبد المطلب نے اس قرعہ انداز کو قرعہ ڈالنے کے لیے کہا۔ حضرت عبد المطلب سب سے زیادہ حضرت عبداللہ سے پیار کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کا نام نہ نکلے، اس لیے انہوں نے تیر قرعہ انداز کو دے کر خود سائیڈ میں ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ پاک حضرت عبداللہ کا نام نہ نکلے۔ لیکن جب قرعہ انداز نے قرعہ نکالا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ وہ حضرت عبداللہ کو لے کر ساتھ میں چھری لے کر اس کو ذبح کرنے کے لیے گئے، جس پر قریش والے اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ حضرت عبداللہ بہت دانا تھے اور سارے قبیلے کے اندر بہت مشہور تھے، اور قبیلے والے بھی یہ چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کی قربانی نہ دی جائے، جس پر قریش والوں نے کہا کہ ہم آخری حربے تک حضرت عبداللہ کو بچانے کی کوشش کریں گے، چاہے اس کے لیے ہمارے ساری جائیداد سارا مال ہی ہمیں کیوں نہ دینا پڑے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کو لے کر قریش والے حضرت عبد المطلب کے ساتھ ایک کاہن کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس تجویز کا اب حل کیا ہے۔ کاہن عورت یا جادوگرنی نے ان قریش والوں سے پوچھا کہ اس علاقے کے اندر یا آپ کے قبیلہ میں ایک قتل کی عدت کیا ہے، یا ایک قتل کا معاوضہ کیا ہے جو آپ لوگ ادا کرتے ہو؟ تو قریش والوں نے کہا کہ اس کا جو معاوضہ ہے وہ 10 اونٹ ہے۔ تو اس کاہن نے کہا کہ اب 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالو، اور پھر بھی اگر حضرت عبداللہ کے نام کا قرعہ نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دینا۔ اس طرح 10 اونٹ بڑھاتے جانا جب تک کہ حضرت عبداللہ سے اونٹوں کے نام کا قرعہ نہ نکل آئے۔ پھر سب لوگوں نے اس طرح ہی کیا، پھر حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا، پھر حضرت عبداللہ کے نام کا قرعہ نکلا۔ اس کے بعد انہوں نے 20 اونٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا حضرت عبداللہ کے ساتھ، پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام ہی نکلا۔ اس طرح کرتے 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 جب 100 اونٹوں اور حضرت عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالا تو پھر 100 اونٹوں کے نام قرعہ نکلا۔ اور اپنی اس چیز کو چیک کرنے کے لیے، ویریفائی کرنے کے لیے انہوں نے قرعہ دوبارہ سے ڈالا، اور یہ کام انہوں نے 3 مرتبہ کیا۔ جب تینوں مرتبہ 100 اونٹوں کے نام قرعہ نکلا تو انہوں نے وہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اس طرح حضرت عبداللہ کی
جان بچا لی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت عبداللہ۔ ناظرین، یہ تو تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر حضرت عبداللہ اور ابرہہ کا واقعہ ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم کنٹینیو لیکچر سٹارٹ کرتے جائیں گے ٹل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک جائیں گے۔ ایسے ہی ہم اپنی پوری تاریخ کو دیکھیں گے، جانیں گے کہ تاریخ ہماری ہے کیا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔